صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری فضیلت تو مرد لوٹ کر لے گئے، وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی خاتون گھر بیٹھی رہے تاکہ اپنے شوہر کے مال، اولاد اور اپنی عصمت کی حفاظت کر سکے تو اسے بھی مجاہدین کے برابر اجر ملے گا. ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں پوری تاریخ انسانی میں، اور 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام جو ہیں ان کی تاریخ میں بھی یہ اعزاز اس شخصیت کو حاصل ہے کہ کسی اللہ کے نبی اور رسول کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہیں. یہ شخصیت وہ ہے جن کے نکاح میں سردار الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں جن کے نکاح میں رہی، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. یہ وہ ہستی ہے جن کو 6 مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. یہ وہ شخصیت ہے جن کا محل رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں دیکھا. یہ وہ ہستی ہے جو سابقون الاولون میں ہے. یہ وہ ہستی ہے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلزم سخاوت کے بعد ساری امت میں سب سے بڑے سخی کے طور پہ جن کا نام جانا جاتا ہے، جن کا لقب بھی عثمان غنی ہے، جو اتنے غنی تھے کہ غنا کو ان پہ ناز ہے، جو اتنے سخی تھے سخاوت پہ ان کو ناز ہے. وہ ایسے حیادار تھے، بلکہ ایثار، وفا، حیا، سخا، صدق و صفا پر جن کو ناز ہے، اور صبغۃ اللہ کی ساری جہتیں جو ہیں وہ ان کی شخصیت میں ہمیں نظر آتی ہیں. ناظرین کرام، یہ شخصیت وہ تھی جنہوں نے راہ خدا میں 2 مرتبہ ہجرت بھی کی اور سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت جن لوگوں کی مشتاق ہے ان میں سیدنا عثمان ذو النورین شامل ہیں. 146 احادیث کے راوی اور قرآن حکیم کی متعدد آیات ان کی شان پاک میں آئیں. ان کے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس قرار دیا. ان کی شان یہ ہے، اور باوجود کہ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے چونکہ ان کی اہلیہ محترمہ بہت شدید علیل تھی اور ان کا بدر کے دوران ہی، مارکہ کے دوران ان کا وصال پاک بھی ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدری صحابہ میں شامل کیا ہے. اور بدر کے بعد جتنے مارکے ہوئے کم و بیش سوائے ایک مارکہ کے، یہ ہر مارکہ میں شریک رہے، صف اول میں رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب ایک غزوہ کے لیے جا رہے تھے تو ان کو مدینہ منورہ کا گورنر بھی مقرر کیا تھا. کون کون سے، اگر میں یہ کہوں کہ آج بھی شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آب جوئیں، مدینہ منورہ کے گلستان،
مدینہ منورہ کے نخلستان پرشک و عمارتیں ان کی سخاوت کی جو ہے وہ تصدیق کر رہی ہیں۔ اس کی تفصیل میرے اسکالر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح، اور ان کی حکمت جو تھی، اللہ نے ان کو دانش اور حکمت جو عطا کی تھی، اور خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ وقت ان کو ملا تھا اسلامی حکومت کی سربراہی کا۔ اور کمال یہ کیا کہ ان کی جو فتوحات ہیں، آپ حیران ہوں گے، کئی بر اعظم جو تھی ان میں فتوحات تھی، اور اس وقت کی دو عظیم سلطنتیں روما اور ایران کی جو سلطنت تھی، ان کو جو تھا فارس اور روم کی جو بڑی سپر پاورز تھی اس دور میں، ان کو نیست و نابود جس شخصیت کی حکمت، تدبر اور فراست نے کیا، اس کا نام سیدنا عثمان ذو النورین ہے۔ میں صرف ان کئی بر اعظموں پہ آپ کی حکومت رہی، اور آج ہی میرے اسکالر نے بڑی اچھی بات کی، پروفیسر عتیق الرحمان نے، اس نے کہا جی کہ 24 لاکھ مربع میل پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کے گئے تھے، اور 24 سے پھر 48 لاکھ مربع میل تک جس شخصیت نے اسلامی مملکت کی حدود جو تھی ان کو وسیع کیا، وہ کہاں تک وسیع کیا، میں چند نام لے رہا ہوں۔ آذربائیجان، رے کی فتح، طرابلس کی فتح، اموریہ کی فتح، اسکندریہ کی فتح، افریقہ، اندلس، اسپین، جزیرہ قبرص جس کو سائپرس کہتے ہیں، ایرانی فارس، خراسان، تبرستان، تخارستان، کرمان، سیستان، سجستان، آرمینیا، مدائن کی فتح اور کسرا کی ہلاکت بھی انہی کے دور میں ہوئی تھی، اور ترکی کے بعض حصے جو تھے وہ بھی ان کی جو ہے وہ کریڈٹ میں جاتا ہے، انہوں نے وہ فتوحات کی ہیں۔ ان کی سخاوت کے اتنے واقعات، آج میں ان کی کرامت کے بھی کچھ واقعات آپ کو سناؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی عزت اور تکریم لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت کے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو میرے صحابہ کی عزت کریں گے، اور بدترین وہ ہوں گے اور ملعون ہوں گے جو میرے صحابہ کے خلاف کوئی بات کریں گے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں جو تھیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے، وہ ان کے نکاح میں رہیں۔ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا زہد و تقویٰ ساری عمر قائم اللیل اور صائم الدہر رہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے تقریباً ہر روز اپنی حیات پاک میں ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور پھر سرٹیفکیٹ دے دیا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی خان صاحب، سیدنا عثمان ذو النورین کا نام آتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی وہ درم و دینار کی جو بوریاں کھل جائیں گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غازی صاحب، تاریخ انسانی کا خوش بخت ترین اور تاریخ انسانی کا مظلوم ترین انسان اگر کوئی ہیں تو وہ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، مجہز و جیش الاسرت فی رضا الرحمن۔ واہ۔ ابو عبداللہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میں ان کے بارے میں قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان پر گفتگو کروں بڑا وقت چاہیے۔ اختصار کے ساتھ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں وہ یہ ہے
کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو جو قدر و منزلت حاصل تھی اس کا اندازہ تاریخ انسانی سے واقفیت رکھنے والے لوگ لگائیں کہ یہ وہ شخص ہیں جن پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر اپنی 19 سالہ ساری محنت لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ واہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اتنی محبت کہ سرداران مکہ کہیں کہ آؤ عثمان طواف کر لو، لیکن وہ فرمائیں کہ آقا کے بغیر میں خانہ کعبہ کا طواف کروں میرے لیے کیسے ممکن ہے۔ اور کتنی بڑی سعادت ہے کعبۃ اللہ کا طواف، عمرہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ قریش تو یہی سمجھ رہے تھے کہ کفار مکہ کہ یہ غنیمت جانیں گے اور بھاگ پڑیں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایمان کی حلاوت تو نصیب ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹانے اور قربان کرنے کے لیے آمادہ رہتا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر غلام محی الدین۔ رغائی صاحب، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اوصاف و کمالات کے بہت سارے پہلو ہیں، ذو ہجرتین بھی ہیں اور شفیع امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور اسی طرح عاطب وحی بھی ہیں، اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو جہاں اور بہت سے خصائص حاصل ہیں، ان میں ایک خاص صفت جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ صفت حیا ہے۔ حیا وہ چیز ہے قبلہ غائی صاحب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا الحیاء کلہ خیر، ساری کی ساری خیر حیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین کی کوئی نہ کوئی اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے، کوئی خاص امتیازی نشان ہوتا ہے۔ وخلق الاسلامی الحیاء، اور اسلام کی جو سب سے بہترین خوبی ہے اور کمال ہے وہ حیا ہے۔ الحیاء شعب الایمان کو الحیاء شعبۃ من الایمان بھی ہے، یہ بھی آپ کا فرمان ہے۔ تو جو سب سے بہترین کوالٹی ہے وہ سب سے زیادہ کس ہستی میں ہے؟ وہ آپ نے ارشاد فرمایا احیاء الناس من امتی ہوا عثمان، میری امت میں سب سے بڑا حیادار وہ حضرت جناب عثمان غنی ذو النورین ہے۔ آپ کی حیا کی کیفیت کو حضور نے جو بیان کیا ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جی فرشتے بھی تستحی منہ الملائکہ، فرشتے بھی آپ کا حیا کرتے ہیں آپ کی حیا کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یحاسب الناس یوم القیامہ، حضور میدان حشر میں سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا انا، میری ذات، میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، جنت میں دائیں سائیڈ پہ جگہ میں۔ ثم من یا رسول اللہ کا، پھر کس کا حساب ہوگا؟ فرمایا ثم ابو بکر، پھر ابو بکر صدیق، وہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے، ان کو بھی جنت میں اعلیٰ انعام ملے گا، میرے ساتھ جگہ ملے گی۔ ثم من یا رسول اللہ، حضور ان کے بعد کن کی باری ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ثم عمر، پھر حضرت عمر فاروق، وہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے، کامیاب ہوں گے، میرے ساتھ آئیں گے۔ ثم من یا رسول اللہ، حضور عمر فاروق کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر کن کی باری ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ثم انت یا علی، پھر اے علی مرتضیٰ شیر خدا پھر تیری باری ہے، پھر آپ نے حاضری دینی ہے رب کی بارگاہ میں۔ تو یہاں ذوق علی مرتضیٰ شیر خدا بھی دیکھیے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأین عثمان، حضور وہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کدھر گئے؟ آپ نے مجھے فرمایا کہ پھر تمہاری باری ہے، تو درمیان میں حضرت عثمان غنی ذو النورین کہاں گئے؟ تو اس مقام پہ حضور نے فرمایا سألت اللہ تعالی اللہ یحاسب عثمان، میں نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا ہے، عرض کی ہے کہ الہی میرے عثمان سے حساب نہ لینا، اللہ یوافقہ للحساب۔ یہ رازق حیاء، یہ شرمیلا اتنا ہے، شرم و حیا کا پیکر اتنا ہے، جب تیری بارگاہ میں حشر کے دن کھڑا ہوگا نا تو اس سے بولا نہیں جائے گا، یہ کلام نہیں کر سکے گا۔ تو الہی فشفعنی فی، میری سفارش اس کی بارگاہ میں قبول فرما، اس سے حساب نہیں کرنا۔ تو اللہ کریم کی ذات برکات نے فرمایا اے پیارے حبیب، میں نے ان سے حساب نہیں کرنا، بلکہ ان کی وجہ سے میں 70,000 ایسے لوگ جن پہ دوزخ واجب ہوگی، آپ کی سفارش کی وجہ سے ان کو جنت میں بھیج دوں گا۔
تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ دو قبیلے جو ہیں ان کے تعداد کے برابر ربیہ اور مضر، یہ دو قبیلے، اور یہ جو ربیہ قبیلہ ہے یہ پورا سنٹرل ایشیا ہے، یہاں کے جتنے لوگ ہیں جی وہ سارے کے سارے ربیہ ہیں، اور مضر جو ہے خاص حرمین طیبین اور حجاز مقدس اور یہ سارے یہ مضر کی ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنے لوگ ہیں، اور ہزارہ لاکھوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نسلیں جو ہیں تو ان کی تعداد کے برابر جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین آپ کی جو سفارش و شفاعت ہے ان کی وجہ سے اللہ کریم کی ذات برکات انہیں بخشش کی دولت۔ اچھا جی پروفیسر صاحب شاہ جی کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ چوتھے آسمان کے جو ساکنان ہیں وہ کیا ہیں، کس کو جانتے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان بن عفان کو۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور وہ ذو النورین ہی کہتے ہیں؟ ذو النورین ہی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب آپ کے ذوق کے نام جی قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، واہ، کونین کو بھی خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ واہ، میرے آقا کونین کے تو جس صحابی کی بھی بات کی جائے ہمارے دل و جان ان کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں۔ یہاں پر حضور علیہ السلام کا بڑا حسین فرمان عرض کر کے اپنی بات آگے لے کے چلوں گا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي عثمان۔ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق عثمان ہے، اور جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اور کن شخصی خوبیوں کی وجہ سے؟ ہوا احد العشرۃ المبشرین، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ اس کے بعد کانا رابع اربعۃ دخلوا فی الاسلام، بعض روایات کے مطابق آپ چوتھے نمبر پر دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بعض دوسرے نمبر پہ مردوں میں، جی مردوں میں دوسرے نمبر، بعض میں چار، جی چوتھے نمبر پہ انہ امیر البرر وقتیل الفجر۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان نیک لوگوں کے امیر ہیں، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کی گردن کاٹنے والے ہیں۔ بے شک آپ بڑے نرم مزاج تھے، لیکن آپ ان کی فتوحات دیکھ لیجئے، یہ فتوحات بتاتی ہیں کہ سیدنا عثمان کتنے اعلیٰ سپہ سالار تھے، کتنے اعلیٰ لیڈر تھے۔ آگے فرمایا جو آپ نے ابھی اشارہ فرمایا، نعم انہو ذو النورین، حضرت سیدنا آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے یہ واحد ذو النورین ہیں۔ ان کے علاوہ آج تک کسی کے حرم میں کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں، اور ان کے حرم میں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں موجود تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وصاحب ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں نا؟ جی 4 شہزادیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا۔ وصاحب الہجرتین، آپ نے 2 دفعہ ہجرت کی، لیکن خوبصورت بات یہ ہے ومن اشترا الجنت مرتین، 2 دفعہ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت تو دنیا میں ہی خرید لی۔ ایک دفعہ جب آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بیر روما، جب آقا نے فرمایا وَمَن يَحْفِرُ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، کون ہے جو مسلمانوں کے لیے بیر روما کھود کے لائے، یہ لفظی ترجمہ ہے، کون ہے جو بیر روما خرید کے لائے؟ فَحَفَرَهَا عثمان، حضرت عثمان غنی گئے، انہوں نے بیر روما خریدا، خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ روایات کے مطابق میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، وافر پانی، اور روایات کے مطابق 35,000 درہم میں لے کے آئے۔ اور ہم نے اس کو بند کر دیا ہے نا جی، ہمارا کریڈٹ یہ ہم نے اب بند کر دیا ہم نے وہ سارے کنویں بند کر دیے جن میں آپ صلی کا لعاب دہان تھا، جن میں آپ صلی کی انگوٹھی تھی، جن میں آپ پائے اقدس لٹکا کے بیٹھتے تھے، ہم وہ بد نصیب۔ لیکن غازی صاحب دیکھیں نا، اللہ پاک نے تو نہیں نہ بند کیا۔ اب یہاں پر معاملہ دیکھیں، اس بیر روما کے ساتھ ایک باغ لگا تھا حضرت سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں، اور وہ باغ آج بھی موجود ہے۔ وہاں پر 1550 پودے لگے ہوئے ہیں کھجوروں کے، جہاں سے ملین ریال کی آمدن آتی ہے۔ اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان، یہ پوری دنیا کے وہ لوگ، جیسے آپ نے کہا کہ حضرت عثمان کا نام لیں تو ایسا لگتا ہے دراہیم و دنانیر کی بوریاں کھل جائیں گی۔ آپ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی آپ کے نام کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے، بجلی کا بل پراپرٹیز موجود ہیں، پراپرٹیز موجود ہیں۔ اور آپ دیکھیں فندق عثمان بن عفان بنایا جا رہا ہے، یہ شاہراہ مدینہ منورہ میں ملک فیصل بن عبدالعزیز پہ جب مرکزیہ شمالیہ میں جاتے ہیں رمادہ کے ساتھ، یہ فندق بنایا جا رہا ہے جس سے 50 ملین آمدن متوقع ہے، اور اس 50 ملین ریال کا نصف سے زیادہ صرف غرباء اور مساکین کو مل رہا ہے۔ آج بھی لوگوں کو فیضان کتنی بلڈنگیں مسجد نبی شریف کے ارد گرد، باقی تو چھوڑیں جی، مسجد نبی کی ایکسٹینشن کس نے پیسے دیے تھے؟ حضرت سیدنا بالکل اللہ اکبر۔
آپ کو کون سی دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پہ فرمایا، صرف یہ نہیں کہ صرف مسجد نبوی یا مدینہ شریف کے اندرونی معاملات، بیرونی معاملات کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کتنی خوبصورت روایت ہے، من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان کیا کہ غزوہ تبوک کے لیے جنگ کی تیاری ہے، جو اس پورے لشکر کو تیار کرے گا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، فجہزہ عثمان۔ اور روایت میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیر ضروری طور پہ کبھی بھی دنیاوی مال کو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن جب وہ دراہیم و دنانیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ ہوا میں ہلکے سے اچھال کے اپنے دامن مقدس میں رکھتے، ایسے فرمائے ہاتھوں میں لیتے، دامن مقدس میں رکھتے اور فرماتے گواہ ہو جاؤ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے جنت سے دور نہیں کر سکتا، جس کے لیے دنیا میں ہر قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارتیں ملیں، اسے سیدنا عثمان بن عفان کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، مجھے یاد آتا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کو میرے صحابہ کے اعمال اچھے لگیں، ان کے کام اچھے لگیں جن کو۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے کاشانہ پاک پہ تشریف فرما تھے، اور سیدنا عثمان ذو النورین نے کسی جگہ سے ایک خوشہ کھجوروں کا، تازہ کھجوریں تھیں، وہ خریدیں، اور خریدتے خیال آیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے وہ تناول فرمانی چاہیے، آپ کی خدمت پیش کروں۔ گئے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاشانہ پاک میں وہ کھجوروں کا خوشہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور توڑی، ابھی آپ اپنے جو تھا جو منہ مبارک اس میں رکھنا چاہتے تھے کہ باہر صدا ہوئی، ایک سائل آیا باہر دیکھا تو سائل کھڑا تھا، اس نے کہا جی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ اللہ کے راستے میں دے دیں۔ آپ نے وہ سارا خوشہ اس کھجور سمیت وہ سائل کو دے دیا۔ وہ لے کے جب چلا تو سیدنا عثمان کے دل پہ اثر ہوا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا تھا، اور کاش آپ تناول فرماتے۔ یہ باہر نکل پڑے، اور تھوڑی دور وہ گیا تھا تو اس کو جا کے لے کھجوریں بیچنی ہے، اس نے کہا بیچنی ہے۔ آپ نے پیسے دیے، وہ کھجور کا خوشہ خرید دیا، واپس آ گئے، آ کے آپ سب کی بارگاہ میں پیش کر دیا وہ خوشہ۔ آپ نے ابھی رکھا ہی تھا تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، باہر دیکھا تو وہی سائل موجود تھا۔ اس نے کہا جی مجھے بھوک ہے، مجھے چاہیے کچھ دے، وہ خوشہ دے دیا۔ یہ کام 4 سے 5 مرتبہ ہوا، 5 مرتبہ سیدنا عثمان ذو النورین جاتے رہے اور اس سے خرید کے خوشہ لاتے رہے۔ پھر 6ٹھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو فرمایا کہ تم کوئی کاروباری تاجر ہو یا تم سائل ہو، بس یہ آپ کا ارشاد فرمانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کی سخاوت کے دریا جو ہے نا، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہر وقت بہتے رہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر حیات پاک زاری میں لا نہیں کہا، تو اسی وقت آیت نازل ہوئی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کا دریائے سخاوت ہر وقت جاری رہنا چاہیے۔ تو یہ سیدنا عثمان ذو النورین کی محبت کے انداز ہے۔ شاہ صاحب، جب روضہ انور پہ وصال پاک کے بعد جاتے تو کیا معاملہ ہوتا تھا؟ غازی صاحب، حضرت سیدنا عثمان بن عفان کا نا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی نویکلا تھا، بڑا ایک الگ انداز تھا۔ یار بڑا خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کیا ہے پنجابی کا، لیکن بڑا مزیدار، نویکلا تھا۔ اور جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے جاتے تو وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، الفت تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لیکن آپ کی زندگی میں دیکھیں نا، ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان کی بڑی خواہش تھی کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کے آئیں۔ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عرض کی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں، حضرت سیدنا عثمان بن عفان پیچھے چل رہے ہیں اور ایک گنتی کر رہے ہیں 1 2 3 4 5۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان بن عفان سے پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان یہ کیا کر رہے ہیں؟ گنتی کیوں کر رہے ہو؟ گنتی کیوں کر رہے ہو؟ میں یہاں پر ایک فارسی کے شعر آپ کی ذوق کے نظر کر کے بات عرض کرنا چاہوں گا کہ گر یار من بعائد خورا کنم شراب، سر را پیالہ ساختم دل را کنم کباب، تن را رباب سازم رگ ہا بجائے تار، ہر تارے من بگوید اے یار یار یار۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان نے عرض کی، آقا ابھی تو آپ کے قدموں پر ایک ایک غلام آزاد کر رہا ہوں، لیکن میری پوری زندگی سے جو تڑپ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کبھی میرے گھر میرے آقا تشریف لے آئیں تو میں اپنے سر کا پیالہ بنا کے، دل کا کباب بنا کے، خون کی مہ طہور بنا کے آپ کے سامنے سجا دوں، اور آپ پھر بھی میرے جسم مبارک پر اپنی ایک نظر فرمائیں اور جسم کے ایک ایک حصے سے محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں آنا شروع ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان کے اس عشق رسول کی وجہ سے آپ جیسے بارگاہ خداوند میں اسی طرح بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی جیسے آپ نے ابھی فرمایا آیات نازل کی۔ ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ سورہ زمر کی 2 آیات، حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، اور اگلی آیت قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، یہ پوری آیات، یہ دونوں آیات حضرت سیدنا عثمان بن عفان کی شان میں نازل ہوئیں۔ آپ جو ساری رات اپنے آپ کو جگا کے رکھتے، اللہ کی حریم میں سجدے کرتے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خالی ہاتھوں میں 2 جہان کی نعمت لے کے آپ ہر وقت چلتے، پھر اس کے بعد دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے، پھر اس کے بعد صبر کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے بھی دنیا کو وسیع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی تو دی تھی نا، یا اللہ عثمان کو صبر عطا کرنا۔ صبر عطا اچھا فرمایا۔ جی، وہ آپ کچھ بیان کرنے لگے تھے ذوالنورین کی، کیا جی کیا اس کی وجہ ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کو جو ذوالنورین کا ٹائٹل ملا ہے یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے دیا ہے۔ اچھا، بات سمجھتے ہیں کہ بعد میں صحابہ کرام نے نہیں، حضور نے خود عطا کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ جب اپنی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ ان کے ہاں آئے تو وہ آپ کا بال بنا رہی تھیں حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا، تو حضور نے انہیں فرمایا اکرمی ھذا الرجل، یہ وہ ہستی ہے جن کا احترام کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ مجھ سے بھی مشابہ ہیں اور حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے بھی مشابہ ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے کن چیزوں میں مشابہ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا خلقن و خلقن و دینن و سمتن، یہ خلق میں بھی اور خلق میں بھی، دونوں چیزوں میں، اور پھر دین صورت و سیرت دونوں، صورت و سیرت میں اور حیات میں اور دیگر تمام عادات و اطوار میں بھی یہ میرے مشابہ ہیں۔ اور وہاں پہ ذوالنورین کیوں فرمایا؟ ایک تو حضور کی 2 لخت جگر نور نظر آپ کے عقد پاک میں آئی، دوسری یہ ہے کہ یختم القرآن، آپ قرآن مجید ختم کرتے تھے فی الوتر، وطر میں جب وطر پڑھتے تھے تو پورا قرآن مجید اس میں ساری رات کھڑے رہتے تھے، ختم کرتے تھے۔ یہ کرامت ہوئی نا۔ تو قیام اللیل نورن والقرآن نورن، ایک تو رات کا قیام نور ہے اور ایک قرآن مجید نور ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو ذوالنورین کہا گیا۔ دوسرا آپ کی ذو کنیتین، آپ کی کنیتیں 2 ہیں، ابو عمر اور ابو عبداللہ، اس وجہ سے بھی آپ کو یعنی ذوالنورین کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا جب حشر کا دن ہوگا تو ہر کوئی جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کے ساتھ ایک نور ہوگا، عثمان غنی جب جائیں گے جنت میں تو ان کے ساتھ 2 نور ہوں گے، تو اس وجہ سے بھی ان کو ذوالنورین کہا گیا ہے۔ اور 5ویں وجہ سخا کی وجہ سے، آپ قبل اسلام بھی سخی تھے، بعد از اسلام بھی سخی تھے، یہ 2 سخا۔ اچھا، قبل اسلام بھی نہ شراب پی، نہ بت پرستی کی، نہ کوئی یعنی جو اخلاقی کو برائی ہوتی ہے وہ اس سے پہلے بھی نہیں تھی، پہلے بھی زندگی جس وقت وہ سبائی بلوائی انہوں نے آپ کو گھیرا ڈالا اور قید میں کیا تو 49 دن تک آپ اس قید اور اس صعوبت میں رہے۔ اور آپ دیکھیں وہ کتنا پردرد وہ لمحہ ہوگا جس ہستی نے پورا مدینہ طیبہ میں پانی جاری کیا ہو، مسجد نبوی کی توسیع کی ہو، ان کے لیے پانی بند کر دیا جائے اور وہ اپنی چھت پہ چڑھ کے اعلان کریں
اور وہاں پہ آپ نے 10 اپنے جو خصائص بیان کیے، ان میں یہ بھی تھا کہ جب پانی نہیں تھا تو میں نے پانی جاری کیا تھا، جب مسجد کی توسیع نہیں ہو رہی تھی تو مجھ سے اللہ کریم نے خدمت لی، جیش الاسرہ میں میں نے تعاون کیا، اور یہ جو آپ نے باتیں بیان کی کہ فلاں فلاں جو عیوب، یزیدی فعل، یزیدی فعل اس وقت ہی شروع ہو گیا، یہ اسی وقت سے پانی شروع ہو نہ دینا سیدنا عثمان ذو النورین کو، یہ یزیدی فعل ہے۔ اچھا جی، ایک غلط فہمی خان صاحب دور کر دیں آج۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنا شہزادہ بھیجا، جب یہ باغی جو تھے انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا، تو 2 صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے، حضرت ابو قتادہ اور ایک اور صحابی، وہ کہتے ہیں ہم ان کے گھر سے ان کے پاس تھے، تو ہم نے کہا اجازت دیں، آپ کے اتنے خدام ہیں یہاں پہ، مدینہ منورہ صحابہ ہیں، ہم ابھی ان کا صفایا کرتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جو ہتھیار نہیں اٹھائے گا وہ سب آزاد ہیں، یعنی میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ میں یہ خون بہے جو ہے کلمہ گوؤں کا۔ میں نے اتنی دیر میں، کہتے ہیں ہم جب باہر آ رہے تھے تو امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ جا رہے تھے، ہم نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سیدنا عثمان کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو کہا آپ کا حکم کیا ہے؟ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور وہاں ایک لفظ کہا کہ آپ بالکل حق پہ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ بالکل حقدار اس خلافت کے، آپ حکم فرمائیں کہ میں کیا کروں، ابا جان نے مجھے بھیجا ہے۔ تو سیدنا عثمان نے فرمایا میرے بھتیجے، بیٹا تم جا کے گھر پہ آرام کرو، میں نے کچھ تو خون نہیں کرنا، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ جی سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ، میں بہت ہی بڑا ایک اہم نقطہ عرض کرنے لگا جی ضرور، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت ہوئی، اور اس پر آج تک اہل ایمان غم کا اظہار کرتے ہیں، لا ریب، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی شہادت پر روئے ہاں، اور فرمایا تباً لکم آخر الدہر، قیامت تک کے لیے اب لوگوں تم پر تباہی ہے کہ تم نے ایک ایسے نفیس انسان کو، اللہ کے محبوب کو۔ اور پھر بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اگر عثمان اجازت دے دیتا تو میں اپنا سب کچھ، اپنی جان بھی، اپنی اولاد بھی عثمان پر لٹا دیتا۔ تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ کی حرمت کا ایک تو وہ درس دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے جو پیار کرتے تھے، ہم اولاد والے ہیں، داماد بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے داماد کی حیثیت سے کتنا خوش رکھا کہ جب ایک بیٹی فوت ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تعداد بتا کر فرمایا کہ میری اگر اتنی بیٹیاں ہوتیں، 100 اگر میری 100 35 40 100، اس لیے 10 سے بھی ہے، 100 کی روایت بھی ہے، اسی لیے میں نے وہ تعداد کی طرف ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری عطا کرتا۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن شخصیت کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہوں، انہیں اتنی عزت دیتے ہوں، ایک دن آپ نے کوئی چیز بھیجنی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کے، تو آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا اور انہیں وہ چیز دے کر فرمایا کہ جاؤ یہ عثمان کے گھر دے آؤ رضی اللہ عنہ۔ وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سامنے بٹھا کر فرمایا، اسامہ دیکھا جوڑی کیسی تھی؟ ہائے 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 ہائے، یہ بچے تھے ابھی؟ جی ہاں، یہ بچے تھے۔ کیا ایسے حسین لوگ تم نے دیکھے، ایسی حسین جوڑی کوئی تمہیں اور نظر آئی ہے؟ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کے اشارے پر سب کچھ لٹانے والے، امت مسلمہ کے ایک ایک شخص کا درد اپنے دل میں رکھنے والے، آپ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی بھلائی کی دعائیں کرنے والے، لوگوں کو آزاد دلانے والے۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ، قبیلہ مدر اور ربیہ دونوں کی اتنے لوگوں کے برابر شفاعت کریں گے تو درد ہے امت کا۔ قرآن کریم میں جو بات آئی کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ، جب ہم نے انسان پر نوازشات کی اتنی بارش کی ہے تو یہ اسلام کا حسن کیوں نہیں حاصل کرتا؟ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں معلوم ہے وہ اسلام کا حسن کیا ہے؟ فک و راقبہ،
غلام آزاد کرنا، لوگوں کو غلامی سے آزاد کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہے جی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا یہ عمل ہے۔ جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک مرتبہ سورہ محمد پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجاگر ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں دنیا میں صرف 3 باتیں پسند کرتا ہوں: بھوکوں کو کھانا کھلانا، قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اور محتاجوں اور مستحق لوگوں کی مدد کرنا۔ جی حافظ صاحب۔ جامع القرآن عثمان غنی، جامع القرآن عثمان غنی، جامع القرآن عثمان غنی، جامع القرآن عثمان غنی، کامل الایمان عثمان غنی، کامل الایمان عثمان غنی، جو بنے دو بار داماد رسول، وہ عظیم انسان عثمان غنی، وہ عظیم انسان عثمان غنی، چھوڑا طواف کعبہ آقا کے بغیر، چھوڑا طواف کعبہ آقا کے بغیر، سر بسر عرفان عثمان غنی، سر بسر عرفان عثمان غنی، جن سے کرتے ہیں ملائک بھی حیا، جن سے کرتے ہیں ملائک
بھی حیا ہیں بہر عنوان عثمان غنی، ہیں بہر عنوان عثمان غنی، ہیں بہر عنوان عثمان غنی، باوفا باوفا باصفا باحیا باخدا ذیشان عثمان غنی، باخدا ذیشان عثمان غنی، جامع القرآن عثمان غنی، بیر روما وقف امت کر دیا، ہیں غنا کی شان عثمان غنی، ہیں غنا کی شان عثمان غنی، کامل الایمان عثمان غنی، جامع القرآن عثمان غنی، ہیں وہ جنت میں رفیق مصطفیٰ، نازش ایقان عثمان غنی، نازش ایقان عثمان غنی، کامل الایمان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم